سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ آج ناظرین کا ہمارا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس طرف ہم نے بہت توجہ کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ، ہماری ذمہ داریاں اور اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک تو بات یاد رکھیں کہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے راوی ہیں اس حدیث پاک کی، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو دن ہے، یہ عید کا دن، اس دن کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانے سے افضل نہیں ہے۔ یہ سب سے افضل اس دن جو ہے عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، اس پہ میں تفصیل سے پھر عرض کروں گا آگے چل کے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا پہلا قطرہ قربانی کا اگر اس کے حلال سے وہ جب زمین پر گرتا ہے تو پہلے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے وقت ہی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ ارشاد ذہن میں رکھیں کہ قربانی جو ہے فقہ حنفی کے مطابق یہ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو وعید آئی ہے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ عیدگاہ سے نکل جائے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے قربانی کر دی تو وہ دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ جو پہلے عید سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے قربانی ہوگی وہ گوشت کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے وہ گوشت کے لیے رکھ لے، لیکن نماز عید کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ یہاں ایک بہت ایمان افروز واقعہ آپ کو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جلیل القدر صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، میں تو پہلے قربانی کر کے آیا ہوں اور میرے ذہن میں تھا کہ کچھ کھانا چاہیے قربانی والے دن، تو میں نے پہلے ذبح کر لیا اپنا جو جانور تھا قربانی کا اور اب آیا ہوں عید پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو، وہ جو پہلے کیا وہ تو گوشت تمہیں مل جائے گا، اس کا تم کھا سکتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اور کوئی جائیداد ہے نہیں، ایک بکری ہے لیکن وہ 1 برس کی نہیں ہے، بکری جو ہے وہ 1 برس کی ہونی چاہیے نا، بھیڑ اگر 6 ماہ کی بھی ہو اور وہ سال کی یا دمبا نظر آئے سال کے برابر اس کی ہو سکتی ہے، لیکن بکری کے لیے شرط ہے کہ 1 برس کی ہو۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ البتہ وہ اچھی صحت والی ہے، دیکھنے میں ذرا اس کی عمر زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا تم جاؤ، وہ تمہاری قربانی ہو جائے گی نماز عید کے بعد، لیکن یہ شرط، یہ صرف تمہیں یہ ایکسیپشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیت پاک اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عید کے دن
ہمیں قربانی کے لیے کس طرح ہمیں عید پڑھنے جانا چاہیے، کون سی تکبیرات پڑھنی چاہیے، کتنے دن پڑھنی چاہیے، عید جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ہوگی، اسی طرح کس طرح کا جانور ہمیں قربانی کے لیے دینا چاہیے، اور پھر خاص طور پر فریج بھر لینے چاہیے جب قربانی دیں تو سارا گوشت ہی گھر میں رکھ لیں۔ اس پہ بھی آج میں اپنے اسکالر حضرات سے پوچھوں گا کہ اس وقت تو فریج نہیں ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ فریج ہیں۔ پھر اس طرح ہے کہ اگر وہ دی ہے قربانی تو اس کی پہلے ایک ران اپنے رشتہ دار کو، دوسری کسی دوست کو دے دی جائے، تیسری کسی کو دے دی جائے، تو اپنا گوشت جو ہے پیسے خرچ کیے تو گھر میں رکھ لیا جائے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی نوری صاحب، عید الاضحیٰ یہ کیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ سال میں 2 بڑے تہوار سیلیبریٹ کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں وہ سوائے لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھیل تماشا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ قد ابدل لکم اللہ خیرا منہما، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے وہ جو 2-3 تم سال میں سیلیبریشن کے مناتے تھے، اللہ نے اس کو بدل دیا ہے اس سے بہتر دنوں سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دن جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کو رضی اللہ کیوں اضحیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اضحیٰ کا ویسا بنیادی طور پہ چونکہ اس میں جو خون بہانے کا عمل ہے وہ جس وقت میں کیا جاتا ہے چاشت کے وقت میں، تو وہ اس وقت کی مناسبت سے اچھا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ چاشت کا کم و بیش وقت بنتا تھا جب وہ جانور ذبح ہوتے تھے، تو اس وجہ سے چونکہ وہ مین سیلیبریشن اس وقت ہوتی تھی تو اس لیے اس کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ اور بعض محدثین نے اس کی نسبت جو ہے وہ اضحیۃن، یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں، تو اس نسبت سے بھی اس کو قربانی کی عید بھی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ آقا کا وہ فرمان، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو اس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس دن کے بارے میں فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ فرمایا جیسے تمہاری زندگی میں ہر ایک کے لیے کوئی خاص اور اہم دن ہوتا ہے، یہ میری سالگرہ کا دن ہے، یہ میری شادی کی ویڈنگ اینیورسری ہے، اس طرح فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال رب ذوالجلال نے بھی سال کے دنوں میں سے جس دن کو سب سے بڑا دن قرار دیا، افضل، سب سے افضل دن قرار دیا، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا دن ہے، وہ دن جو ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور اس دن میں آپ نے جیسے کہ انٹرو میں کہا کہ سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آج کے اس دن کی برکات کیا ہیں ذرا اس کو قربانی کرنے والے سن کے جب وہ عمل کریں گے تو انہیں ایک بڑی اس میں پھر روحانی مسرت نصیب ہوگی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام مل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں ما حاذیل الاضحی یا رسول اللہ، آقا جی یہ قربانی کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
انہوں نے ایک وہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا تھا، اور حضرت اسماعیل اپنے نور نظر کے حلقوم پہ چھری چلا دی تھی، تو اس کی یاد میں رب ذوالجلال نے اس کو، قرآن نے کہا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا ہمیشہ ابراہیم پہ سلام اترتے رہیں، سلامتی اترتے رہے، یہ ان کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا آقا وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، لگ گیا آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن ہمارے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے وَمَا لَنَا فِيهَا، اس عمل میں قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے انٹرو میں اختیار کی بات کی، الحمد سے والناس تک، یہ اجر آپ کو قرآن میں نہیں دکھے گا، یہ آپ کو اجر حضور علیہ السلام کے فرمان میں دکھے گا جو آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجر کی بات تم نے کی ہے تو بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٌ، فرمایا ہر قربانی کے اس جانور کے بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے عرض کی آقا بکری پر تو بال ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دمبا ہے، چھترا ہے، مینڈا ہے، اس کے اوپر تو اون ہوتی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے اور تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اللہ اس ہر ریشہ اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں، سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ خوش دلی سے یہ قربانی کیا کرو، اس لیے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَقْرَانِهَا، قیامت والے دن یہ جو قربانی کا جانور ہے، اس کے سینگ، اس کی جلد، اس کے بال، اس کے کھر، اور ایک روایت میں مصنف عبد الرزاق میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اس کا جو گوبر ہے اس کو بھی انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں، نیکیوں میں کنورٹ کر کے رکھا جائے گا۔ اچھا جی علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ 70 گنا جو ہے اس کا وہ بڑھ جائے گا وزن وہاں پہ قیامت میں، اور پھر وہ سواریاں بھی یہ بنے گی۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ تو قربانی کے لیے قرآن مجید نے مختلف الفاظ بیان فرمایا، نسک کا لفظ بھی بولا ہے، نحر کا بولا ہے، اسی طرح منسک کا بولا ہے، اور مختلف الفاظ اللہ ٹھیک ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ، عمل ایک ہے، الفاظ کی کثرت ہے، تو یہ اصل میں اس عمل کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کے ایک ہی بیٹا ہو تو اس کے کئی نام رکھے جاتے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ آج ہم جو قربانیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ایک حقیقت طلب ہے کہ اس زمانے کے اندر خصوصیت سے، بلکہ یہ جو جدید دور آیا ہے گاڑیوں وغیرہ کا، اس سے پہلے ہر دور میں ہر شخص جانوروں سے محبت کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اب بھی کرتے ہیں لوگ، اب بھی کرتے ہیں، لیکن اب اس کا اتنا استعمال نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں تو یہ ہر چیز کا ذریعہ ہوتا تھا، یہ وجہ افتخار بھی ہوتا تھا کہ جانوروں کی اس کے پاس کثرت ہے، اور اسی طرح یہ ذرائع نقل و حرکت کے اندر بھی سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ تو یہ جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک، کہ تم جانوروں سے پیار کرتے ہو، اپنا پیار قربان کرو، مال سے محبت کرتے ہو، مال قربان کرو۔ اور جو آپ نے حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، اشارہ دیا ہے اس میں، سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ امام بہقی حدیث پاک لائے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے آؤ تم قریب آ جاؤ، یہاں قریب کھڑی ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے اس کی عظمت بیان کرتے کرتے یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قیامت والے دن آئے گا، اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اپنی تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں 70 گنا وزن زیادہ لے کے آئے گا۔ جتنا اس کا وزن ہوگا 70 گنا زیادہ وزن کا بن کے آئے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں وہ نیکیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے ایک خصوصی حدیث پاک ہے، اور جو آج ایک مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا جس کے اوپر قرض ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس کو اگرچہ مکلف تو نہیں کیا کہ تم مقروض ہو پہلے سے ہی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا کہ حضور اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں تو استدینو، کیا میں قرض لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں تم قرض لے سکتی ہو، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ،
کیونکہ یہی وہ قرض ہے جس کی قضا ہے، جس کا تقاضا ہے، یعنی آج تم قرض لوگی تو یہ پورے سال میں ادا کر سکتی ہو، لیکن قربانی کے تو یہ ایام مخصوص اور محدود ہیں، یہ دن گزر گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ تو لہٰذا اگر قرض بھی اٹھا کے آدمی کرتا ہے تو نفلی طور پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے ہم پہ خاص، ایسا آپ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اگر اللہ کا حکم وہی رہتا جو سیدنا ابراہیم کو تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، کرنے پڑتے کہ نہیں کرنے؟ بالکل کرنا، مسلمان ہوتے اور حکم ہوتا تو کرنے پڑتے۔ اچھا جو نہیں بیٹا سیدنا اسماعیل جو نہیں ذبح ہوئے، چھری بھی چلتی رہی، آنکھوں میں پٹی، وہ ساری تفصیلات، تو اس کے بارے میں جو اہل معرفت کہتے ہیں کہ چونکہ نور محمدی علیہ صاحب صلاۃ سیدنا اسماعیل کی پیشانی پہ تھا تو وہاں تلوار کیسے چل سکتی؟ وہ تو دستے اقدس جس کو چھو جائے وہاں آگ نہیں اثر کرتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور کے تمام آباء و اجداد کی بذات خود ہی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ نے نہیں جلایا، واللہ یعصمک من الناس نازل تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن تو پہلے دن سے ہی ہوئی۔ یہ درست ہے، اسی طرح رہا۔ یہ نئی ٹرم ہے بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے۔ اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جانور اگر ہم نے ذبح کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ آپ ذبح فرماتے تھے، اور ذبح المدخل کے اندر ابن الحاج نے اس کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرنے کے بعد یا اس سے پہلے دن میں کچھ نہیں تناول کرتے تھے۔ جب تناول فرمانے کا ٹائم ہوتا تو اسی جانور کو ذبح کر کے اس کی کلیجی، یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، اور یہ گوشت کھانا آپ پسند کرتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے کہ اپنے ہی جانور میں سے کھاؤ اور اس کی کلیجی کھاؤ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اور ایک میں اس پہ تھوڑی سی اسی پہ صرف ایک لفظ کا، وہ یہ ہے کہ آگے ابن الحاج لکھتے ہیں کہ یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی پسند فرمائی۔ وہ آگے حدیث پاک دیتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا سب سے پہلا کھانا جنت کے اندر مچھلی کی کلیجی ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے ضیافت۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات آج کل بہت لوگ کرتے ہیں، اگرچہ یہ سوال تو مجھے برکاتی سے پوچھنا تھا لیکن اب کافی ٹائم ہو رہا ہے۔ آج کل ماڈرن لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قربانی کی جگہ پہ پیسے خرچ کر دیں، اسپتال کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، اس طرح دے۔ یہ نہ دینے کے بہانے یا دین اسلام کی تعلیمات سے روگردانی یا وہ جو ڈس لائکنگ ہے نا، اس کے لیے یہ بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں واضح لفظ ہے کہ اس دن جانور کا اللہ کے نام پر خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اچھا اس میں جو اسپرچولسٹ ہے نا، جو اہل معرفت ہے، اہل نظر ہیں، وہ ہمارے اولیاء کرام نے کہا اگر یہ زمین کی ریکوائرمنٹ ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ پکے فرش پہ نہ جانور کو ذبح کرو، کچی زمین پہ اس کو ذبح کرو۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ جو خون ہے نا، آپ دیکھیں آج کل یہ جو ہمارے درخت ہوتے ہیں آم کے یا دیگر، اس میں بھی خون ڈالتے ہیں، یہ ایک انرجی ہے، یہ زمین کی انرجی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، قربانی نہیں کی جائے گی، جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے، تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ انسانوں کا خون جو ہے وہ زمین لے۔ تو یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زبردست آپ نے اس حوالے سے یہ سوال اٹھایا ہے۔ اس میں گزارش کروں گا کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسفہ قربانی ہے ہم اسے بھول گئے ہیں کہ قربانی ہے کیا۔ ہم نے صرف اسے لفظ قربانی کو جانور کے ذبح کرنے پہ محمول کر لیا ہے، اس اصول کو نہیں سمجھے جس بنیاد پہ اللہ نے یہاں پہ لازم قرار دی ہے، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اشارہ فرماتے ہیں اور قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا اگر وہی سنت رہتی اور ہر باپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا۔ مقصود یہی ہے، روح یہی ہے قربانی کی، فلسفہ یہی ہے۔ یہ تو اس نے اپنی رحمت کے صدقے یا رحمت العالمین کے صدقے اس بات کو ٹال دیا، وگرنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی بہانہ نہیں کیا تھا، وہ تو اپنا بیٹا ہی لے کر گئے تھے۔ اور اگر ہم ان روایات کو پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری کو تیز کر رہے تھے کہیں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو جائے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی بہانہ نہیں کیا کہ ابا حضور آپ نے تو اتنی منتوں کے بعد مجھے لیا تھا اور اب میں چلنے کے قابل ہوا ہوں۔ تو رب اور رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ پیارا اور کرنا چاہیے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے بالکل۔ فرسٹ پریورٹی، اور یہی فلسفہ حضرت ابراہیم نے سمجھایا کہ پہلے نارے نمرود میں گئے، اپنی جان پیش کر دی، اللہ نے بچا لیا، یہ اس کی طاقت ہے۔ آگ میں وہ فطرت وہ باقی نہ رہی کہ جلا سکے،
پھر آپ نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چند دن کا بچہ بیابو گیا صحرا میں چھوڑا، اپنا خاندان اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جو ذات سے قربانی کا سلسلہ چلا تھا پھر پورے خاندان میں پھیلا، اور حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم آیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی لیے اہل معرفت جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا وہ قربانی کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک دمبا یا جانور کو ذبح کرنا قربانی سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو قربانی وہ گفتگو تھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان قرآن کی آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور آج کے اس مادیت پرست دور میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی جو نوعیت ہونی چاہیے وہ ہماری ہے نہیں۔ ہم اس تعلق کو زندہ تعلق سمجھتے نہیں ہیں۔ جب زندہ تعلق سمجھتے نہیں، میرا اور آپ کا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم ہزاروں کے تحائف ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا سالگرہ کے موقع پہ، ویڈنگ اینیورسری کے موقع پہ، اس وقت نہیں یاد آتا، لاکھ کا موبائل ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ یہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور سب کو گمراہ کروں گا اور قیامت تک کرتا رہوں گا، قیامت تک کرتا رہوں گا۔ اور یہ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور میرے رب نے فرمایا جو میرے مخلص ہوں گے نا، اس لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا مخلص نہیں فرمایا، مخلص فرمایا ہے۔ زیر اور زبر کے فرق سے قرآن میں جہاں بھی ہم توجہ کریں تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ مخلص میرے جیسا بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مخلص جس کے خلوص کی انتہا کے بعد پھر اللہ اس کو منتخب کر کے کبھی خلیل اللہ بنا دیتا ہے، کبھی کلیم اللہ بنا دیتا ہے، کبھی محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب برکاتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ جو تھے ان میں سے 63 تو آپ نے دست اقدس سے ذبح کی، باقی 37 جو تھے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کو دیے۔ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو فریج نہیں تھے تو اس لیے نہیں رکھی جاتی تھی، تو اب تو ٹھیک نہیں ہے کہ پورا جو بکرا ہے وہ سالم رکھ لیا جائے، پوری گائے رکھ لی جائے، تو کافی دن اس میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ صورتحال چل رہی ہے کہ جانور ذبح ہی نہ کرو، جو کرو تو سارا سنبھال لو، جو جانور ہے اس کے پیسے کسی غریب فقیر کو دے دیں، اس پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا آج کے دور کا یہ نام نہاد جس کو آپ دانشور لفظ بولتے ہیں، یہ اتنا صاحب فہم و فراست ہو گیا ہے کہ اس کو غریبوں کا وہ درد نظر آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نظر نہیں آیا۔ اس وقت تو یتیموں کی کثرت ہو جاتی تھی، کیوں؟ چونکہ لوگ جنگوں کے اندر کثرت سے قتل ہوتے تھے، تو اس لیے یتیموں کی، غرباء کی کثرت تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ پیسے ان کے فنڈ میں دے دو، بلکہ فرما رہے ہیں قربانی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمور من اللہ ہے، آپ نے حکم جاری فرمایا، اہمیت اس کی ہے، ان کی قد فہمی کی نہیں ہے۔ جہاں تک رہا غرباء فقراء کا، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں
کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ایک حصہ غربا فقراء کا تو آلریڈی رکھ دیا گیا. بہت اچھے. تو اب کیوں مطالبہ ہے؟ اور ایسے ایسے غربا ہیں جن کو پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا. آپ کے اور ہمارے علم میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ دلیلیں دینی یا یہ باتیں گھڑنی یہ سوائے اسلام کے اوپر دشنام ترازی کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسلام نے اس قربانی میں پہلے غریبوں کا خیال رکھا ہے، اور جو آپ نے فرمایا کہ فریج بھر لیے، اسلام نے تو اس کی پہلے ہی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہو تو کم از کم اس کے مستحب 3 حصے کر لو، اپنے لیے کر لو، اپنے دوست احباب، مطلب عید کے موقع پر ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی کرنی سیدنا ابراہیم کہہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ٹھیک ہے یہ خواب تو مجھے آیا ہے، تو اس کی بجائے کوئی اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر 70 اونٹ ذبح کیے آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ ذبح فرمائے اور وہ 100 اونٹ بنے جو آپ نے حجۃ الوداع پر دیے تھے. ایک بات جو قرآن پاک کے اسلوب سے ہمیں واضح ہو رہی ہے اور وہی قربانی کا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرو، بردباری پیدا کرو. اور اگر ہم یہ دیکھیں جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سے پہلے 2 آیتیں کیا ہیں؟ اس سے پہلے آیتیں اسلوب پورا یہ ہے کہ دعا کی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار تحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. اور یہ خوشخبری کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا، متصلاً بیان کیا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. آگے فلما بلغ معہ السعی، یہ کہہ کر ثابت کیا کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے بردبار تھے کہ گلے پہ چھری چلوانے کے لیے بھی تیار تھے. اگر آپ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو اور اس کو برداشت کا سمجھتے ہو تو اس سے پہلے خود کو تیار کرو. اللہ کی راہ میں ہر قسم کی سختی برداشت کرنے کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے. قربانی کا صحیح سبق اور اس کا جو ہمارے لیے ماں حاصل ہے، اور جو اندر ہوس اور لالچ ہے اس پہ بھی چھری چلانی ہے تم نے. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ ہونے کے باوجود ایک بات ارشاد فرمائی، الفقر فخری، فقر کے اندر میرا فخر ہے. اور ساری دولت نثار قربان ہر ایک کو دی. گھر میں اپنے وصال باکمال کے وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں مال، اور 9 تلواریں لٹکا کے بتایا تھا کہ یہ تلواریں وہ ہیں جو ظاہراً اللہ کے ساتھ جو بھی کسی قسم کا شریک بناتا ہے یا کوئی کفر اس طرح کا اختیار کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے، اور باطنی تلواریں جو ہیں وہ لوگوں کو عطا کی ہیں کہ تم اپنی میں کو مارو اور اپنی جو تمہارے اندر ہوس ہے اور لوٹ مار ہے اس کو ختم. اس کے حرام کی رشوت کی لی ہوئی جو قربانی ہے وہ کوئی قربانی نہیں. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین انہی کا جو ہے وہ لقب انہی پہ ہی سجتا ہے، اور کائنات میں کوئی رحمت اللہ عالمین اور ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. بلکہ محسن اعظم کے بعض پیران اعظام اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. جہالت ہے اور نعوذ باللہ شرک فی رسالت تک جاتی ہے بات. محسن اعظم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتنا اپنی امت کا خیال ہے کہ ایک تو قربانی اللہ کی راہ اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، کہ غریب جو نہیں قربانی دے سکتا وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ کہے گا میری طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے دی ہوئی. اس حوالے سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین املحین اقرنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں ہوا کرتی تھیں. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قربانی کرتے تھے. ذبحہما بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کرتے تھے. تو سنت افضل یہ ہے کہ افضل یہ ہے باوضو ہو کے، اور اس کا یہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہ جو جانور ذبح کریں اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ جانب ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں وہ پڑھے جائیں. اور جب رسول اللہ یہ قربانی دے لیا کرتے تھے بعد میں آپ دعا فرماتے تھے، اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم تقبل منا ومن آل محمد ومن امت محمد. سبحان اللہ، اسے میری طرف سے بھی قبول فرما، آل محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور امت محمدی کی طرف سے بھی قبول فرما. آج امت پہ یہ ذمہ داری ہے، اور قرآن کا یہ اصول بھی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے رسول نے تب ہمارے لیے قربانیاں دیں تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اور قربانی کے جانور کی حیثیت کیا ہے، جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ آج لوگ اپنی دانش کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا.
اللہ تک اللہ کو ضرورت کھال بھی نہیں پہنچتی بالکل نہیں. وہ جو ہوتے ہیں یہ پاوے سری وہ یہ جاتے ہیں کہ نہیں. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تقوی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہدایت بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی. قرآن کے قریب آئی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قربانی کا جانور کیا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں اسے حرمات یعنی اپنی حرمت قرار دیا ہے قربانی کے جانور کو. دوسری آیت میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانی قرار دیا. جس طرح صفا مروہ نشانی ہے, حجر نشانی ہے, مقام ابراہیم نشانی, اسی طرح اسے نشانی قرار دیا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانی قرار دیا اس جانور کو جو خرید کے میں گھر لاتا ہوں. اب اگر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو جائے جو حضرت مولا کائنات شیر خدا کو نصیب ہوا ہے تو پھر انسان کو یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ قربانی کے جانور کی حیثیت کے, کیونکہ یہ علامتی اظہار ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت کا, فرما برداری کا. اور اگر یہ قربانی نہ کر کے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ دل میں تقوی ہے تو پھر نماز بھی نہ پڑھیے, پھر روزہ بھی نہ رکھیے. یہ تو علامتی اظہار ہے نا اطاعت کا, وگرنہ رکوع سجود کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. تو اس لیے وہ تو بے نیاز ہے. بے نیاز. ساری دنیا بے نمازی ہو جائے اس کا نقصان نہیں, ساری دنیا نمازی ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی, کچھ مسائل کی بات نوری صاحب کر لیں. اونٹ 5 برس کا, جی بالکل, بھینس اور گائے 2 برس کی, 2 برس کی, بکری 1 برس کی, 1 سال کی, مینڈا جو ہے وہ 6 ماہ کا بھی چل جائے گا اگر وہ 1 سال کا بڑا نظر محسوس آئے, ہوتا ہو, بڑا نظر آئے. اور یہ جو بھینس کا ہوتا ہے بھینس وہ بھی دی جا سکتی ہے. جی ہاں بالکل بالکل, وہ بھی دی جا سکتی ہے, مذکر مؤنث دونوں اس میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ بھئی دیکھیں نا آج کل قصاب جو ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, تو اس کو بلایا, قربانی کروائی, اس کو کہا جی بیچ میں جو آپ نے 5-10 ہزار روپے لینا ہے وہ بیچ میں آپ اس کی کھال لے جاؤ اور اتنا گوشت لے جاؤ, سری پاوے بھی تم لے جاؤ. تو یہ تو ٹھیک ہے. بہت زیادہ شدت سے اس شریعت نے اس سے منع کیا ہے, بہت شدید ممانعت ہے اس کی کہ آپ قصاب کو بطور اجرت کے قربانی کے جانور کے کوئی ایک بال بھی نہیں دے سکتے. وہ جو اس کے گلے میں گھنٹیاں خوبصورت یہ وہ تو دے سکتے ہیں. بالکل کوئی چیز نہیں دی جا سکتی, کوئی چیز نہیں دی جا سکتی. یہ جیسے کہ اپنا برکاتی صاحب نے وہ قرآن کی آیت پڑھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اور جو دعا ہے اس میں بھی ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. یہ ساری چیزیں للہ کے لیے ہیں, اور یہ للہ کے لیے جو چیزیں ہیں للہیت جس میں ہے وہ اللہ کی مخلوق میں بطور صدقہ و خیرات کے بانٹی جائیں گی, بطور اجرت کے نہیں دی جائیں گی. وہ اجرت کے طور پہ ان کو ہرگز نہیں تقسیم کیا جا سکتا. اچھا وہ فریج والی بات ہے, اس میں فریج نہیں تھے نا, اب فریج ہیں تو پھر کیا نہیں, اس وقت بھی غازی صاحب فریج سے بھی زیادہ اچھے طریقے موجود تھے گوشت کو پریزرو کرنے کے, خشک کر کے اس کو وہ سال ہا سال تک, بلوچستان میں وہ چلتا تھا, سارے طریقے موجود تھے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کیا بھی کرتے تھے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار 2 مقامات پہ فرمایا وَاتِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَاتِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. فرمایا یہ جو قربانی کا تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت جو ہے وہ ضرورت مندوں کو, محتاجوں کو, غریبوں کو, جو بیچارے سارا سال اس کے لیے ترستے رہتے ہیں, ان میں بانٹیں, ان میں تقسیم کریں. بنیادی طور پہ مقصود ہے اللہ کی رضا, اور یہ دیکھنا ہے کہ رضائی الہی جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے. اچھا یہ بتائیں بالکل
کہ اب مثلاً جو ران ہے وہ پسند ہے مجھے، اور اس طرح انڈر کٹ جو ہوتا ہے سب سے اعلیٰ گوشت وہ ہوتا ہے، وہ تو بندہ رکھ لینا گھر میں، اور دستیاں 2 رکھ لے، باقی دے دیں۔ غازی صاحب مطلب شرعی طور پہ اس کی آپ نے قربانی کا گوشت خود بھی کھانا سنت ہے نا، سنت ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو آپ محفوظ کر لیں اور غریب کے پاس جو ہے وہ صرف چربی اور ہڈیاں، حکم یہ ہے کہ اس سب کو مکس کریں گے، مکس کیا جائے نا، مکس کیا جائے، کوئی ران شان نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو مکس کیا جائے اور مکس کر کے جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ 3 ڈیریاں لگا دی جائیں، 3 ڈیریاں لگا دی جائیں اور وہ غرباء میں بانٹی جائیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کے الٹ ہوتا ہے، اور ہم جو اچھا ہے، قرآن مجید نے وہ جہاں صدقہ و خیرات کی بات کی تھی نا، وہاں پر یہ بات بھی کی تھی کہ تم اللہ کے لیے ردی چیزوں کا ارادہ کرتے ہو، حالانکہ جب تمہیں وہ دی جائیں تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تمہیں دی جائے تو تم آنکھیں بند کر کے صرف نظر کرو گے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ دلچسپ بات ہے آپ کی بات کی تائید میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی تو اللہ کے نے فرمایا اب کھولو دیکھو، سامنے دیکھا تو کالے رنگ کی مرغیاں، کالے رنگ کے بکرے، مریل سے ٹوٹے ہوئے جوتے، پرانے کپڑے پڑے ہوئے، کہ یا اللہ یہ تیرا خزانہ ہے۔ اللہ کے نے فرمایا بندے یہی بیچتے ہیں میری راہ، اللہ اکبر، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ نہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ذرا بتائیں اس کا، یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، ترجمہ پہلے کریں نا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز، نیور، نو کوسچن، کبھی بھی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس موقع پر سب سے اپنا پورا جائزہ لیا کہ کس کو میری تمام مال و متاع میں کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی اپنی سب سے محبوب ترین کنیز جو ہے وہ لا کے اللہ کے راستے میں آزاد کر رہا ہے، کوئی باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مطلب یہ کہ اور کوئی گھر کا سارا سامان لا کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو یہی تو جو حب مال ہے، اسی کو تو دل سے نکالنے کے لیے قربانی کا عمل رکھا گیا۔ جی علامہ صاحب، 600 درخت لگے ہوئے، اندر فارم ہاؤس بنے ہوئے، سارے آیت اتری ہے، سنا ہے جا کے قربان کرتے۔ جی یہ صحابہ اکرام کا عمل ایسا ہی ہے، اور قربانی کے حوالے سے یہ بات میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا جانور اللہ کے حضور پیش کرنے سے اگر خدا نخواستہ اللہ کی کوئی بندے کے اوپر ناراضگی بھی ہے، عطاب بھی ہے، قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے۔ اچھا علامہ صاحب، 3 دن لائے، نہ اس کو پانی دیا نہ اس کو چارہ، یہ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو، بس ٹھیک ہے لے آئے، انہوں نے کہا 2 دن انتظار کریں، اگلے دن ہم کر دیں گے، یہ بھی ہے کہ اس کو کھلانا پلانا نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ تو اس کو خوب فربا کریں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلائیں اور اس کی خدمت کریں، اور اس لیے کہ فرمایا عظیموا ضحایاکم، اپنے جانوروں کی تعظیم کرو، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کہ تمہارے پل صراط کے اوپر یہی سواریاں ہوں گی۔ تو مریل سواری کے اوپر کیسے کوئی بیٹھ سکتا ہے اور وہ چلے گی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو جب نار نمرودی میں ڈالا گیا، اس کے بعد آپ تشریف لائے، تو اب نمرود یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ زیادتی کی، اب اللہ کا عطاب مجھ پہ آئے گا۔ تمام کتب تاریخ پڑھ لیں، کسی جگہ پہ یہ نہیں ملے گا کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے نمرود پر اس دنیا میں وہ اس کے مرنے سے پہلے اور پوری زندگی میں کوئی عطاب فرمایا۔ پوری زندگی میں اس کے مرنے سے پہلے، آخری موت تو اس کی جو ہوئی سو ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ہے اللہ نے کوئی عطاب نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نار نمرودی سے آئے ہیں، اس نے آپ سے ریکویسٹ کی جانے کی، اور آپ کی تشریف لے جانے کے بعد نمرود نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 400 گائے ذبح کی تھی۔ 400 گائے ذبح کی، تو جب تک اس کی زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے عذاب کو مؤخر کیے رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون پہ بھی عذاب مؤخر رہا جب تک وہ چولہے چلتے رہے، پھر وہ 3 دن بارش ہوئی مسلسل، وہ اس کے سارے چولہے ختم ہوئے، بجھ گئے، تو پھر عذاب تو یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ بہت ہی نافرمان ہیں، گناہگار ہیں،
تو پھر ہمیں یہ قربانی اور زیادہ شوق سے پیش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دور کرنے کا سبب ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ قرار دیا۔ جہاں ایک نقطہ عرض کر کے تو آگے ایک آیت مبارکہ عرض کروں گا۔ اہل دل اور اہل ذوق جو مفسرین ہیں، جہاں یہ بات آئی کہ قربانی کا جانور جو ہے شاعر اللہ ہے، وہاں وہ لکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا جانور جو میں آج خرید کے لاتا ہوں، اللہ رب العزت نے اسے بھی اپنے شاعر قرار دیا، صفا مروہ کو بھی اپنے شاعر قرار دیا۔ حالانکہ صفا مروہ میں کوئی جسد اطہر موجود نہیں ہے حضرت حاجرہ کا، اور وہ نبی بھی نہیں ہے اور رسالت بھی انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہاں چند قدم چلی، اللہ نے اسے شاعر اللہ بنا دیا۔ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے اسے شاعر اللہ بنا دیا۔ تو وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے جس روضہ اطہر میں آج بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں، اور بقیع بھی۔ اور اسی طرح پھر وہ آگے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اور ان آیات کے اگر ہم تسلسل کو سمجھیں تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلے اللہ نے شرک کی نفی کی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، شرک کی نفی کر کے کہا کہ پھر میرے شاعر کی تعظیم کرو۔ تو اس سے یہ لطیف نقطہ سامنے آیا کہ شرک کوئی اور چیز ہوتی ہے اور تعظیم کچھ اور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس سارے فلسفہ قربانی کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت نے خود ہماری عبرت کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو قربانی کا سارا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ قربانی کیسے خلوص کے ساتھ پیش کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صرف قربانی اتنی خالص دے دو، صرف اتنی خالص دے دو جتنا خالص میں تمہیں دودھ عطا فرماتا ہوں کہ دودھ کے ایک طرف فرس یعنی گوبر ہوتا ہے، وہ بھی غلاظت، وہ بھی حرام، دوسری طرف خون ہوتا ہے، وہ بھی حرام۔ میں دو حرام چیزوں میں سے، ناپاک چیزوں میں سے اتنا پاکیزہ دودھ تجھے عطا کر دیتا ہوں، نہ گوبر کی بو شامل ہوتی ہے اور نہ ہی خون کا رنگ شامل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔